بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیحین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبشہ کے ایک بتکدے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور خوبصورت وہاں پہ اس مسجد کے اندر خوبصورت تصاویر معلق کی گئی ہیں اور وہاں ان کو جو ہے مجسمہ بڑے بڑے مجسمے رکھے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے کے اندر جب کوئی مرد صالح وفات پا جاتا تھا تو اس کی قوم کے افراد اس کی قبر پر ایک مسجد تعمیر کر دیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہی مساجد اب بت کدوں میں تبدیل ہو چکی تھی، جہاں لوگ اپنے اپنے مردہ افراد کے مجسمے بنا کر کے ان کی پرستش کرنے لگے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت ہی معیوب ہے۔ شرک ان شرک لظلم عظیم۔ ان روایات کے اندراج کا یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جب دنیا میں بت پرستی کی وبا عام ہوئی اور اس سے ہر طرف انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اپنے بندوں کی اصلاح اور پرستش کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں کو لانے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ مخلوق خداوندی اس شر آمیز وبا سے بچ سکے، یعنی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان مہلکی امراض سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے پیش ہو کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود جان کر کے اسی کی عبادت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حدیث شفاعت میں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی کے مطابق قوم نوح کے بت پرست جنہیں انہوں نے خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن وہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے بجائے آپ کو کاذب ٹھہراتے ہوئے اصنام پرستی پر بزد رہے تھے، یعنی آپ کو جھوٹا کہنے لگے اور آپ کو جو ہے اپنی طرف سے اختراع کردہ باتیں بیان کرنے والا کہنے لگے تھے۔ روز قیامت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر گروہ در گروہ لوگ پہنچیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے بعد اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، پھر آپ کو جنت کے اندر قیام کی اجازت مرحمت فرمائی، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ ہم سب کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب یہ ہوگا کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالی سے شرمندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا قرآن مقدس کے اندر آیت بھی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے اندر کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر کے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت کے قریب چلے گئی اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے اوپر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس درخت کے قریب جا پہنچے، چنانچہ جو ہے وہاں سے ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، اس لیے تم ایسا کرو کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ یعنی دنیا کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور وہی درخواست کریں گے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آج اس قدر حالت غضب کے اندر ہے، اس قدر غصے کے اندر ہے کہ اس سے قبل وہ کبھی اتنا غصہ
اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا، آج کے بعد بھی شاید پھر کبھی یہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان سے اللہ تعالی کے سامنے ان کی شفاعت سے معذرت طلب کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث شفاعت کو، جو کافی طویل ہے، بخاری نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے تحت روایت کیا ہے۔ بہرکیف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ حتی الامکان وہ تمام ہدایات کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول کے شایان شان ہو سکتی ہیں۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے وہی تمام باتیں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے قریشی مکہ کے سامنے بیان کی تھیں، اپنی قوم سے بیان کی، جیسے کہ سورہ انعام کے اندر اور سورہ کہف کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو 1000 سال تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرواتے رہے، لیکن اس سلسلے میں ان سے متواتر بحث کرتے رہے، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا الا چند محدودہ لوگوں کے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر طوفان عظیم کی صورت میں عذاب الہی نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان ساتھیوں کو مذکورہ والا طوفان عظیم کی غرقابی سے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح کی اس قوم کے اوپر جو کچھ چند گنے چنے افراد آپ کے ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جو ہے انہیں اس عذاب سے جو ہے بچا لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت امام احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث کہ سام کی اولاد عرب، اہل فارس اور اہل روم ہیں، یافز کی اولاد ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج، اور حام کی اولاد ہیں قبط، بربر اور سوڈان کے لوگ۔ یہ جناب حام کی اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث نبوی کے مطابق آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سام کی اولاد میں قبط، بربر اور سودان کے لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث نبوی کے مطابق آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سام کی اولاد میں اچھے لوگ پیدا ہوئے، جبکہ یافز کی اولاد کے اندر یافز اور حام کی اولاد کے اندر برے لوگ پیدا ہوئے۔ حافظ ابو بکر البزار کہتے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے علاوہ ایسی دوسری کوئی مستند روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، لہذا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ان اولادوں کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ اور اس حدیث نبوی کی بنیاد پر لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے ان کے ساتھ تھے، جبکہ کنعان طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ دوسرا ایک بیٹا تھا وہ جو ہے قبل اس طوفان نوح سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی کچھ کھاتے پیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ وہ اپنی شایان نبوت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے ابو اسامہ اور زکریا بن ابی زائد نے سعید بن ابی بردہ اور انس بن مالک کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھائے تو اس پر شکر ادا کرے، جو پہنے تو اس پر شکر ادا کرے، جو پیے تو اس پر شکر ادا کرے۔ یہ حدیث نبوی ترمذی اور نسائی نے بھی ابو اسامہ ہی کے حوالے سے نقل کی ہے۔
ظاہر ہے کہ شکر گزار وہی ہو سکتا ہے جو اپنے قول اور عمل اور دل سے اپنی تمام عبادات میں اپنے پروردگار کا شکر بجا لائے. جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ شکر فائدہ مند تب ہی ہوتا ہے کہ شکر زبان عمل اور ضمیر سے ادا ہوتا رہے.